الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ پاک نے ان سے پہلے والی آیات میں اہل اسلام کو، مسلمانوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا انجام بیان فرمایا تھا، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے بدولت جنت کے دائمی باغات میں رہنا اور ٹھکانہ بیان فرمایا تھا، اور شاہانہ لباس کا ذکر فرمایا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے حالات جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اہل اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، نہ ان کا ایمان قرآن پر ہوتا، نہ اللہ پر ہوتا، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک ایسے لوگوں کا انجام بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تو ہے ہی، ساتھ میں ایک بات اور سن لیں، لا یقضى علیہم فیموتوا، کہ وہاں ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ جیسے دنیا میں اگر آدمی کے اوپر مشکل حالات آ جائیں تو آدمی یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ موت آ جائے تو کم سے کم اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں کی مصیبتیں بھی دائمی ہیں، وہاں کی پریشانیاں بھی اتنی ہیں کہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ آدمی موت کی تمنا کرے گا اور موت نہیں آئے گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم کی ابدی سزاؤں میں ہوں گے انہیں وہاں نہ موت آئے گی اور نہ اچھائی کی زندگی ملے گی۔ جہنمی کہیں گے اے داروغہ جہنم، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن جواب ملے گا تم یہیں پڑے رہو۔ وہ لوگ موت کو، یعنی سزا اتنی خطرناک ہوگی کہ موت کو اپنے لیے راحت سمجھیں گے، لیکن موت آئے گی نہیں، نہ مریں گے، نہ عذاب میں کمی دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی سختی ہوگی حالات کی کہ وہ یہ تمنا کریں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ لوگ وہاں چلاتے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل،
کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے آپ نکلنے کا موقع دے دیں، ہم جہنم سے نکل کر آپ ایک لمحے کے لیے ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دوبارہ دے دیں، ہم ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہمیں جانے کا موقع مل گیا تو ہم وہاں آپ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے بندے خدا کیا ہم نے تم کو عمریں نہیں دی تھیں کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس دیکھو ڈرانے والے بھی برابر آتے رہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے خواہ تمہیں پکڑ لیا ہو، بلکہ تم نے غفلت کے اندر زندگی گزاری، بچپن بھی آیا، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، 70 سال تک اللہ نے جینے کا موقع دیا، پھر برابر ڈرانے والے آتے رہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے صرف زندگی دے دی ہو، بلکہ غفلت میں تم نے اوقات کو گزارا، تو اب سن لو جس غفلت میں تم نے وقت کو گزارا اس کی سزا یہی ہے جس کا تم مزہ چکھ رہے ہو۔ یہاں اللہ نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ دیکھو عمر کا کوئی بھی حصہ غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ غفلت انسان کو یہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر نماز پڑھنا کہ یہ میری زندگی کے آخری نماز ہو سکتی ہے، اس نماز کے بعد ہو سکتا ہے مجھے نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اسی طرح حج، زکوٰۃ، صدقات جتنے انسان ادا کرتا ہے اس میں یہی مضمون پیش نظر رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب تو یہ موقع آ گیا، آئندہ آئے یا نہ آئے۔ یہی مضمون حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمایا کہ اے آدمی بندہ خدا جب تو صبح کر تو اپنے آپ سے شام کے منصوبے کی بات نہ کرنا کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میری زندگی کی پلاننگ یہ ہے۔ کیا معلوم تیری پلاننگ سے پہلے موت کا فرشتہ موت کی تیاری لیے تیرے سامنے کھڑا ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تو شام کر تو صبح تک کی پلاننگ منصوبے کی بات نہ کرنا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ صبح سے پہلے موت کا فرشتہ تیرے لیے موت کی تیاری کے سامان اس نے کر رکھے ہوں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ عمر کے ہر حصے کو اپنے لیے آخری سمجھ، اور باوجود اس کے اللہ نے تنبیہ فرمائی، غفلت سے نکالا، فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس ڈرانے والے آتے رہتے ہیں، اور ڈرانے والوں سے مراد کیا ہے؟ ایسے حالات، ایسے واقعات کہ جو انسان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ تیرے آباء و اجداد نہیں رہے، تو نہیں رہے گا۔ اور دیکھ بدلتے وقت کے ساتھ انسان کی اپنی جان کے اندر کافی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے اللہ حضرات مفسرین خاص طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ڈرانے والے سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جان میں، اپنی اس بدن میں دیکھے کتنی ڈرانے والی چیزیں موجود ہیں۔ کل تک چہرے پہ بال جو کالے تھے سفید ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب وقت رخصت قریب ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے بینائی کم نظر آنے لگے، سمجھ لو وقت رخصت قریب ہے۔ جو کام جوانی میں بھرپور انداز میں کیا کرتے تھے نہیں کر پا رہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا ہے، سمجھ لو کہ اب وقت رخصت قریب ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک تمہارے ساتھ تمہاری نیتوں کے اعتبار سے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے ہر ایک کی غیب کے باتیں موجود ہیں،
اور اللہ کے علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات اور راز اور بھید کو بھی جانتا ہے، لہذا اپنی نیتوں کو صحیح کر کے اعمال کو اس کے اعتبار سے مرتب کرو۔ اور دیکھو، غور کرو اس دنیا کے اندر کہ نہ تو تمہارے آباء و اجداد دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے تھے، وہ گئے تو تم آئے، تم جاؤ گے تو کوئی اور آئے گا۔ یاد رکھو، فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے جتنی ناشکری کی ہوگی اس کا بوجھ اس کے کاندھے کے اوپر ہوگا، اور جس نے جتنی فرما برداری کی ہوگی اس کا ثواب اس کی ذات کو پہنچنے والا ہے۔ نہ تو تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ رہے، نہ تم رہو گے، تم جاؤ گے، دوسرے لوگ آئیں گے۔ دنیا میں یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی غفلت کو دور کرنے والی ہیں۔ اللہ پاک نے اس مضمون کو اخیر کی آج تلاوت کی جانے والی آیات میں بیان کیا۔ پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے نافرمانوں کا انجام جہنم میں وہ کس طرح کی آرزو اور تمنا کریں گے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ۔ جن لوگوں نے کفر کی روش اپنا لی ہے ان کے لیے تو دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، یعنی جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور وہ اس دوزخ میں چیخ چیخ کر پکار کر شور مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں باہر نکال دے جہنم سے، تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں گے۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، متنبہ کرنے والا بھی آیا تھا۔ حالات بھی متنبہ کرتے ہیں، اور انسان کی اپنی ذات بھی متنبہ کرتی ہے، اور نیکی کی طرف رغبت دلانے والا بھی متنبہ کرتا ہے۔ اب مزہ چکھو، کیوں کہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کے علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، لہذا اپنی نیتوں کو صحیح کر کے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں تمہارے پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا، یعنی تمہیں تمہارے آباء و اجداد کا جانشین بنایا۔ تم پہلے نہیں تھے، پہلے تمہارے بڑے تھے،
وہ گئے تو تم آئے، تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، تم جاؤ گے دوسرے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔